کہا جاتا ہے کہ فنکاروں کے لیے فلمی دنیا کی نہ کوئی حد ہوتی ہے نہ کوئی حدود، بلکہ یہ فنکار چاہے تو پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اب ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ پاکستانی اداکار اب بھارت کی تمام چھوٹی بڑی اسکرینز پر قابض نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستانی فلمی صنعت کی شروعات آزادی سے پہلے ہوئی تھی، جبکہ آزادی کے بعد ایک ہی زبان، ملتی جلتی ثقافت اور کہانیوں کی وجہ سے پاکستانی اور بھارتی ستارے اور مواد ایک دوسرے کے لیے متعلقہ ہو گئے۔ بھارتی عوام نے ہمیشہ پاکستانی ڈرامے دیکھے ہیں، جبکہ بھارتی فلمیں پاکستان میں بھی مقبول ہیں۔ کچھ مواقع ایسے بھی آئے کہ پاکستانی ستارے بھارت گئے اور وہاں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور خوب تعریفیں سمیٹی، جس کا سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اگرچہ سیاسی کشیدگی کے باعث کچھ وقفے بھی آئے، مگر پاکستانی ستاروں اور ان کی صلاحیتوں کو بھارت میں خوب سراہا گیا ہے، اور اس بات سے انکار بھی نہیں کہ کسی بھی فنکار کے لیے بین الاقوامی پروجیکٹس کا حصہ بننا ایک خواب تصور کیا جاتا ہے، اور یہی فنکار اگر غیر ممالک میں جا کر اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے تو اسے کسی بڑے اعزاز سے کم تصور نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی فنکاروں کی ایک طویل فہرست ہمارے پاس بھی موجود ہے، جس میں ماضی کے اداکاروں سمیت نئے دور کے اداکاروں کے نام بھی شامل ہیں، جنہوں نے نہ صرف پاکستان میں اپنی فنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا بلکہ بھارت میں بھی اپنی اداکاری سے شائقین کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تو آئیے ان فنکاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو چاہے اداکاری کے شعبے سے منسلک ہوں یا موسیقی، کھیلوں سے وابستہ ہوں یا دیگر کسی اور پیشے سے، انہوں نے پورے بھارت میں دھوم مچا کر یہ ثابت کر دیا کہ فن کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ نور جہاں۔ میڈم نور جہاں کا شمار برے صغیر کی ورسٹائل اور باصلاحیت گلوکاروں میں کیا جاتا ہے، جنہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں تقریباً 100 سے زیادہ گانے گائے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ملی نغمے آج بھی قوم کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ میڈم نور جہاں نے اپنے کریئر کا آغاز متحدہ ہندوستان میں کیا اور کامیاب فلموں جیسے انمول گھڑی اور میلہ میں کام کیا، تاہم تقسیم ہند کے بعد انہوں نے پاکستان میں رہنے کو ترجیح دی، کیونکہ ان کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جہاں انہوں نے اپنے پیدائشی مقام لاہور واپس آ کر پاکستانی فلمی صنعت کے لیے خدمات مہیا کرنا شروع کر دی۔ محسن خان۔ پاکستان کے معروف کرکٹر محسن خان بھی اسی فہرست میں شامل کیے جاتے ہیں، جنہوں نے پاکستان سمیت بھارت میں بھی اپنی پہچان بنائی۔ محسن خان نے اپنے کریئر میں کئی فلموں جیسے مہانتا، میڈم ایکس، فتح اور ساتھی میں کام کیا، اور شادی کے لیے بھارتی اداکارہ رینا رائے کا انتخاب کر کے اپنی زندگی کی نئی شروعات کر لی۔ تاہم ازدواجی زندگی کے ان چند سالوں میں محسن خان کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی، جس کے بعد انہوں نے رینا رائے سے علیحدگی کا فیصلہ کر کے مکمل طور پر پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنے کرکٹ کریئر پر توجہ دی۔ زیبا بختیار۔ زیبا بختیار بھی پاکستانی ستاروں کی اسی فہرست میں شامل ہیں، جنہوں نے بھارت اور پاکستان دونوں مداحوں کے دلوں میں گھر کیا۔ ان کی خوبصورتی، شائستگی اور صلاحیت نے بھارتیوں کو اس قدر گرویدہ بنا لیا کہ انہوں نے اپنی پہلی بالی ووڈ فلم ہنا میں رشی کپور کے ساتھ کام کرتے ہوئے کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دی۔ بعد ازاں انہوں نے محبت کی آرزو، جے وکرانت اور مقدمہ جیسی فلموں میں بھی اپنی اداکاری سے بھارتیوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ جاوید شیخ۔ ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم میں مصطفیٰ کے والد کا کردار نبھانے والے اداکار جاوید شیخ نے بھی پاکستان سمیت بھارت میں مقبولیت کے جھنڈے گاڑ رکھے ہیں۔ انہوں نے اپنے فلمی کریئر کا آغاز شاہد کپور کی فلم شکار سے کیا، اور پھر اوم شانتی اوم، نمستے لندن، اپنے اور یوراج جیسی فلموں کا حصہ بنے نظر آئے۔ لیکن ان کے کریئر میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب انہوں نے سیاسی کشیدگی کے باعث بالی ووڈ میں کام کرنا بند کر دیا۔ فواد خان۔ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے اداکار فواد خان بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جو آج اگرچہ پاکستان کے اے لسٹ فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں، وہیں انہوں نے بھارت میں بھی اپنی فنی صلاحیتوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ اداکار فواد خان نے جب اداکارہ سونم کپور کے ساتھ فلم خوبصورت سے فلمی کریئر کی شروعات کی تو انہوں نے بھارتی ناظرین کو بھی اداکاری سے محصور کر دیا۔ ماہرہ خان۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان بھی پاکستان اور بھارت میں یکساں مقبولیت کی حامل ہیں۔ بن روئے، ہم سفر اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی اداکارہ ماہرہ خان پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری پر تو راج کرتی ہی ہیں، تاہم وہ بھارت میں بھی رومانس کے بادشاہ شاہ رخ خان کے ساتھ فلم رئیس میں اپنی اداکاری سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا چکی ہیں۔ علی ظفر۔ اداکاری کے ساتھ موسیقی کی دنیا کا جانا مانا نام علی ظفر بھی ان فنکاروں کی فہرست میں شامل ہے جنہوں نے بھارت میں بھی اپنے نام کی دھاک بٹھا رکھی ہے۔ علی ظفر نے بالی ووڈ فلم ٹوٹل سیاپا، میرے برادر کی دلہن، ڈیئر زندگی اور لندن، پیرس، نیو یارک جیسی کئی فلموں کا حصہ بن کر بھارتی شائقینوں کے دلوں میں اپنا مقام حاصل کیا۔
सबा कमर। खूबसूरती में मिसाल आप अदाकारा सबा कमर ने भी दीगर फनकारों की तरह एक मुनफरिद रास्ता इख्तियार करते हुए एक गैर रिवायती और गैर शानदार फिल्म हिंदी मीडियम पर दस्तखत किए, जिसमें उन्होंने अदाकार इरफान खान के साथ अपनी अदाकारी के ऐसे जौहर बिखेरे कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए कमाए, जबकि साथ ही फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। सज्जल अली। वर्सेटाइल अदाकारा सज्जल अली भी भारतीयों के दिलों पर राज करती हैं। अदाकारा सज्जल अली ने फिल्म मॉम में अपनी काबिल तारीफ अदाकारी से लोगों के दिलों को पिघला दिया। इस फिल्म में सज्जल की अदाकारी के साथ साथ भारतीय अनजानी अदाकारा श्रीदेवी से दोस्ती के भी खूब चर्चे सुनाई दिए थे। मावरा हुसैन। लॉलीवुड अदाकारा मावरा हुसैन की बॉलीवुड फिल्म सनम तेरी कसम तो सबको ही याद होगी। अगरचे कि मावरा को इस फिल्म में बोल्ड मनाज़िर रिकॉर्ड किए जाने पर तनकीद का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये फिल्म भारत में एक कल्ट क्लासिक रोमानवी फिल्म की हैसियत बनकर सामने आई, जिसमें अदाकारा ने न सिर्फ अपनी अदाकारी से सबको मुतासिर किया, बल्कि अपनी खूबसूरती से भी लोगों को तारीफ करने पर मजबूर कर दिया।